رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں امکانی حد تک کہ قرآن پر لوگ جمع ہو جائیں جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میری زندگی جو ہے اسی کام میں صرف ہوئی ہے، اللہ کرے کہ اس کے نتائج نکلے۔ باقی جو بات آپ نے میری طرف منسوب کی ہے وہ میں نے در حقیقت جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لوگوں کی بات تھی وہ یہاں پر کوٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی ماڈل ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اسی طرح ایرانی ماڈل بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا اسلام میں جتنے ماڈلز اگر کہیں اور ہیں وہ کہیں بھی ایسا ماڈل نہیں ہے، ٹھیک ہے، دستیاب نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب فوکس وہیں کر لیتے ہیں، پوائنٹس جو ہمارا تھا خلافت علی منہاج نبوت، ایک یونٹ سیاسی وحدت، ایک پاکستان کے بعد کیسے یہ چیز عملی شکل اختیار کرے گی، اس کا کرٹیکل پاتھ کیا ہے، موڈس آپرینڈی کیا ہے؟ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں، شاید تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، اگر یہ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تو انشاءاللہ اکثر مسلمان ممالک اس کو قبول کریں گے، اسی پیٹرن پر انقلاب آئے گا جیسے کہ رشیا کے معاملے میں پھر چائنا کے اندر انقلاب آیا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تصوراتی بات، اب تصوراتی کی بات ہوگی، مستقبل کی بات جو بھی ہوگی وہ تصوراتی ہوگی، تصوراتی، یا پھر وہ یا جو خبریں دی گئی ہیں ان کی بنیاد پر ہوگی، جو خبریں دی گئی ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پر، زمینی حقائق نا، یہ تو آئندہ کی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، ہم خود چاہتے، یعنی چاہتے، پورا عالم اسلام چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ کے وہ بندے جسے امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف کی بات کریں، نہی عن المنکر کی بات کریں۔ اچھا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے عالم اسلام میں، 57 کنٹریز OIC کے ممبرز، عرب کا عجم کے درمیان ٹکراؤ، علاقائی مفادات، طویل گفتگو سے میں گریز کرتا ہوا صرف سوال یہ رکھوں گا، کیا پاکستان کے اور ایران کے مفادات ایک ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک نہیں ہے، ان میں کچھ فرق ہوتا ہے، مختلف ممالک کے ہیں، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس دور کی، جب کہیں اسلامی انقلاب آ جائے گا اس کے اثرات پھیلیں گے اور اس کے نتائج نکلیں گے، اور اگر اس انقلاب نے ثابت کر دیا اس کا مطلب یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نوع انسانی کے حق میں وہ مفید ہے اور بہتر ہے، قبول کیا جائے گا۔ مطلب یو آر سیلنگ اے پرومس۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دستوری ایک ڈھانچہ تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی اس کا، وہ دستوری ڈھانچہ کیا ہے؟ ہاں آپ نے بہت ہی عملی سوال کیا ہے جو بہت ضروری ہے سمجھ لینا، اس لیے کہ ایک بات جان لیجئے کہ خلافت کا جو ڈھانچہ پہلے تھا، میں نے بتایا نبی وہی خلیفہ، اس کے بعد خلافت راشدہ کا معاملہ آیا، اس کے اندر جو خصائص ہیں بنیادی فنڈامنٹلز وہ ہمیں لینے ہیں، لیکن جو خاص اس دور کی چند باتیں تھیں ان کی بنا پر ایگزیکٹ نقشہ جو ہے دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ نمبر ایک یہ، اس وقت جس درجے کا تزکیہ نفس حضور نے کر دیا تھا صحابہ کا، اب ہم توقع نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، وہاں صحابہ میں گریڈیشن ہو گئی تھی، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب بیعت رضوان ہیں، یہ اصحاب وہ ہے کہ جو پہلے ایمان لے آئے ہیں، فتح مکہ، سابقون الاولون، یہ گریڈیشن اب نہیں ہے۔ نمبر تین یہ کہ وہ بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ تھا، ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ گئے، طے کر لیا تو مشاورت کا حق ادا ہو گیا، اب وہ معاشرہ نہیں، لہذا ہمیں آج جوڑ ملانا ہوگا جو سوشل ایولیوشن جس کا ذکر ہماری پچھلی نشستوں میں آ چکا ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، اسلامک فنڈامنٹلز کو ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جمع کر کے ایک نظام قائم کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا آج بالکل شروع میں کہ اسینشلی خلافت کے معنی کیا، اللہ کی حاکمیت اور انسان جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے اسے تو نافذ کرے، باقی جہاں کوئی حکم نہیں ہے باہمی مشورے سے طے کریں۔ اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی کوئی بھی عمدہ ڈیموکریٹک سٹیٹ آپ لے لیجئے، کوئی، وہ آپ مثال لے لیں، چاہے امریکہ کی لے لیں، چاہے فرانس کی لے لیں، کہیں کی لے لیجئے، چار چیزیں اس میں ایڈ کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گی۔ نمبر ایک، کانسٹیٹیوشن میں پہلی دفعہ لکھی ہوگی ساورنٹی ہیئر بلانگز ٹو گاڈ ناٹ ٹو دی پیپل۔ نمبر دو، اسی کی کرولری ہوگی، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ایٹ اینی لیول repugnant to the Quran and the Sunnah, the book of God and the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 3, کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کوئی اجتہاد شریعت کے حدود سے باہر نکل گیا یا نہیں؟ It will be with the judiciary. جوڈیشری طے کرے گی، دستور میں لکھا ہوا کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بن سکتا، یہاں ہماری پارلیمنٹ فلاں قانون بنانے جا رہی ہے،
مجھے موقع دیا جائے میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ کل یا اس کی کوئی دفعہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، جوڈیشی فیصلہ دے گی۔ اور نمبر 4، نان مسلمز اس ریاست کے اندر پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کو سب حقوق حاصل ہوں گے، کاروبار کریں، ملازمتیں کریں، تعلیم حاصل کریں، سب کچھ کریں، لیکن لیجسلیٹو پروسیس کے اندر ان کو ہم ایسوسیٹ نہیں کریں گے۔ اور ریاست کی ہائیسٹ لیول کی جو پالیسی میکنگ ہوگی، ڈیسیجن میکنگ، اس میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس ریاست کی، جیسا کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، جو سب سے بڑی پرائم پالیسی ہوگی، فورن پالیسی، وہ ہوگا ایکسپورٹنگ دی ریولوشن، ایکسپورٹنگ خلافت۔ لہذا اور ظاہر بات ہے غیر مسلم سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ رہے شہریوں کی حیثیت سے رہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی، ان کے پرسنل لا کی پوری آزادی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اس پروسیس کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ 4 باتیں آپ ڈال دیجئے، اس کے بعد کوئی پریزیڈنشل گورنمنٹ ہو، اسلام اس کو روکتا نہیں، کوئی فیڈرل ہو، اسلام نہیں روکتا، اٹس اپ ٹو دی پیپل ٹو چوز۔ یونٹری گورنمنٹ بنانا چاہیں جیسے ایران میں ہے یا مشرقی پاکستان میں، اوکے گو اہیڈ۔ اگر آپ بنانا چاہتے نہیں، فیڈرل ہوگی، پروونسز ہوں گے، بنائیے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر شامل ہو جائیں تو خلافت کا جو نظام۔ آخری بات سن لیجیے جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے اور فیڈریٹنگ یونٹس کے کیا ہوں گے، یہ بھی خود طے کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے بریک سے آنے کے بعد۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اب میرا سوال یہ ہوگا کہ بنیادی باتیں تو ہم نے کر لی اور دستوری ڈھانچہ بھی آپ نے بیان فرما دیا، آپ یہ فرمائیے کہ اس مقصد کی راہ میں آنے والی بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہم عام مسلمانوں میں یقین والے ایمان کا فقدان ہے۔ سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لوگوں میں ایمان پیدا کیا، اس کی گہرائی پیدا کی، یقین والا ایمان پیدا کیا، قرآن مجید کے ذریعے سے یتلو علیہم آیاتی۔ جو لوگ یہ کریں گے، اب اس کے بعد وہ جمع ہو کر نظام کے ساتھ جب ٹکرائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جو مفادات ہیں وہ راستے میں آڑے بنیں گے۔ فیوڈلزم ہے، کیپٹلزم ہے، وہ جس کا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ پھر جس اعتبار سے پریولیج کلاسز ہیں وہ راستے میں آئیں گی، لیکن یہ کہ اگر کوئی مضبوط عوامی تحریک ابھری تو وہ ان رکاوٹوں کو دور کر جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک، انقلاب آئے گا۔ ٹھیک، ان رکاوٹوں کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ مثلاً آپ فرمائیے؟ ایک رکاوٹ باہر سے آئے گی، اس لیے کہ پورا جو دنیا ہے، عالم کفر جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلامی نظام کو یہاں پر اس ملک دنیا کے اندر کہیں پر ظاہر ہو جائے۔ ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں اقبال نے بھی ابلیس سے یہی کہلوایا ہے، یہ پیغام دیا ہے گویا کہ اقبال نے کہ یہ مجھے ابلیسیت کو نہ کوئی اشتراکیت سے اندیشہ ہے، تو ہمارے اپنے